جنگل میں بیٹھ کر کے کسی درخت کے نیچے دیکھنا، پرندے سارے جنگل کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے وطن کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بتا تو سکی جانوروں کو بھی وطن پیارا ہے. پھر یہ جو جوان 22 سال سے پردیش میں ہے، کیا اس کو وطن پیارا نہ تھا؟ اس کو کیا زند پیارا نہ تھا؟ کیا اس کو گھر پیارا نہ تھا؟ یا گھر والے پیارے نہ تھے؟ کتنوں نے اپنوں کی قبریں صرف کیمروں پہ دیکھی ہے، جنازے میسر نہ ہو سکے. کتنوں نے ماؤں کو قبرستان جاتے ہوئے ویڈیو کال پہ دیکھا ہے، اپنوں کے جنازوں کو کاندھے نہ دے سکے. کون سمجھے گا ان کے درد کو؟ کبھی پوچھو تو صحیح، یہ پردیش کیوں کاٹ رہے ہو؟ غریب الوطن کیوں ہو؟ خدا کی قسم جواب آتا ہے جب گھر سے آئے تھے، 4 بہنیں جوان چھوڑ کے آئے تھے، 4 بہنوں کو رخصت کیا، اپنی شادی کی ہے، پھر بیٹی جوان ہو چلی ہے. کا پہلے 4 بہنوں کو رخصت کیا، اب بیٹی جوان ہو گئی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں خدا را یہ ڈیمانڈ کے تماشے بند کر دو کہ پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. سنیں ذرا کسے فکر پڑی آج گھر کی بہو خاتون جنت کی کنیز ہو؟ کون کہہ رہا سرسوں میں گر کے مالک مقدر میں رابعہ بصریہ کی کنیز لکھی؟ آج سبھی کی ایک بھوک ہے، دولت والی ہونی چاہیے، پیسے والی چاہیے. خدا کی قسم یہ دولت یہ پیسہ دائمی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. یاد رکھیے گا آج ہمارے اصول یہ ہو گئے نا، ہم رشتے کرنے نکلتے نا تو شریف نہیں، امیر ڈھونڈتے، امیر ڈھونڈتے. میں ہر سماج کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، حضور کا دین سمجھیے، شریعت کو سمجھیے. آقا کریم کے نزدیک اگر پیسے والے کی زیادہ عزت ہوتی تو میرا نبی خاتون جنت کا ہاتھ کبھی مولا علی کے ہاتھ میں نہ دیتا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی نہیں دیتا. واہ واہ. اور جب رشتہ بیٹی کا علی کے ساتھ کیا، گھر گئے اور کہا تھا فاطمہ تیرے لیے جس جوان کا انتخاب کیا ہے وہ دولت والا نہیں دین والا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. وہ دولت والا نہیں دین والا. فاطمہ کوئی شکایت تو نہیں؟ بے شک. خاتون جنت بھی پھر خاتون جنت کہتی ہیں جس میں رب رسول راضی ہے اسی میں فاطمہ زہرا بھی راضی ہے. آج ہم رشتے کے اصول دیکھیں. عمران بھائی رشتے کیسے کیے جاتے ہیں؟ رشتے آج ایسے کیے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں صاحب ہم لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں. لڑکی دیکھنے نہیں، حویلی دیکھنے آتے ہیں. 3 منزل اگر مکان ہے نا تو لڑکی کانی بھی ہو، لڑکی بڑھیا پسند آ گئی، لڑکی نہیں حویلی پسند آئی. اور کسی غریب نے اگر چھپر میں ہیلا پال رکھا ہو، قرآن اور شریعت کے سائے میں اس کی پرورش کی ہو، نظروں میں حیا کا زیور، چلتے پھرتے مصطفیٰ کے در کی کنیز لگے تو ڈاکو اس بچی کو دیکھ کے کہتے ہیں بچی پسند نہیں آئی. کتے تو بچی دیکھنے آیا ہی نہیں تھا، تو اس کی کچی حویلی دیکھنے آیا. میں جو دولت کی بنیاد پہ نکاح کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں ان انسانوں کو کتے سے بدتر مانتا ہوں. اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے اور یہ مانگنے والا چھین کے کھاتا ہے. سمجھے ذرا میری بات. صرف نکاح اگر آسان ہو جائے تو سرکار 1000 مشکلیں ایسے ہی ختم ہو جائیں. سینکڑوں مصیبتیں تو صرف نکاح کے مہنگے ہونے کی وجہ سے. آج صرف میرے آگے بیٹی نہیں، کل آپ کے آگے بھی بیٹی آنی ہے، پرسوں آپ کے آگے بھی بیٹی آنی ہے. میں آج جتنی چاہوں ڈیمانڈ کر لوں، کل میرے دروازے پہ بھکاری نہیں آئیں گے. میں تو کھل کے کہتا ہوں خدا کی قسم، باپ 7 بیٹیوں کو پالنے میں اتنا بوڑھا نہیں ہوتا جتنا ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں بوڑھا ہو جاتا ہے. ہاں، ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. 12 بیٹیاں پال لے کمر نہیں جھکتی ہے. ایک بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آتی ہے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. حقیقت سمجھو جاؤ،
دنیا کا چیک کرو لیول. آج بھی کتنے جوان 10 سال سے کوئی دبئی میں ہے, کوئی کویت میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی دوسرے ملک میں ہے. کتنے جوانوں نے جب سے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے اپنا وطن نہیں دیکھا ہے. پوچھو تو صحیح کیوں چھوڑ بیٹھے ہو وطن؟ ہم تو ہم پرندوں کو بھی گھونسلے پیارے ہوتے ہیں, جانوروں کو بھی وطن پیارا ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں بچپن سے دیکھا ہے اگر کھیت سے بیل کو چھوڑ دیا جائے سیدھا اپنے گھر آ کے رکتا ہے, کیونکہ منزل کا بھی پتہ ہوتا ہے, اس کو اپنا ٹھکانہ یاد ہوتا ہے. شام کے وقت میں کبھی جنگل میں بیٹھ کر کے کسی درخت کے نیچے دیکھنا, پرندے سارے جنگل کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے وطن کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بتا تو صحیح جانوروں کو بھی وطن پیارا ہے. پھر یہ جو جوان 22 سال سے پردیش میں ہے, کیا اس کو وطن پیارا نہ تھا؟ اس کو کیا وند پیارا نہ تھا؟ کیا اس کو گھر پیارا نہ تھا یا گھر والے پیارے نہ تھے؟ کتنوں نے اپنوں کی قبریں صرف کیمروں پہ دیکھی ہے, جنازے میسر نہ ہو سکے. کتنوں نے ماں کو قبرستان جاتے ہوئے ویڈیو کال پہ دیکھا ہے, اپنوں کے جنازوں کو کاندھے نہ دے سکے. کون سمجھے گا ان کے درد کو؟ کبھی پوچھو تو صحیح یہ پردیش کیوں کاٹ رہے ہو, غریب الوطن کیوں ہو؟ خدا کی قسم جواب آتا ہے جب گھر سے آئے تھے 4 بہنیں جوان چھوڑ کے آئے تھے, 4 بہنوں کو رخصت کیا, اپنی شادی کی ہے, پھر بیٹی جوان ہو چلی ہے. کہ پہلے 4 بہنوں کو رخصت کیا, اب بیٹی جوان ہو گئی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں خدا را یہ ڈیمانڈ کے تماشے بند کر دو, نکاحوں کو آسان کر دو, تاکہ کوئی بھی جا کر کے پردیس میں غریب الوطنی کی زندگی نہ گزارے, کوئی ماں سے دور نہ رکھے, کوئی باپ کے قدم سے دور نہ رکھے. آپ سے اتنی گزارش ہے خدا را اپنے اوپر رحم کرو, نکاح آسان کرو, غریبوں کو نبھاؤ. جب تم ایسا کرو گے بغداد والا بھی راضی ہوگا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام مذہب اسلام, مفتی حماد رضا قادری, برکاتی دولہا, قادری دولہا, اشرفی دولہا, فیضان غوث اعظم. سمجھو ذرا ان چیزوں کو یار, کیا فرق پڑتا ہے اگر تجھے 5 لاکھ نہ ملے تو؟ کیا رہ جائے گا اگر تجھے 10 لاکھ نہ ملے تو؟ میں نے مانا چل تجھے 20 لاکھ مل بھی گئے, تو نے مانگ لیے اور تجھے مل گئے, اللہ نہ کرے اس نے ایک تھوڑا تیری کمر میں نکال دیا, تو وہ 15 لاکھ تو جائیں گے ہی جائیں گے, اور جو 15 لاکھ کی پراپرٹی ہے اس میں بھی سیکنڈوں میں آگ لگ جائے گی. اللہ سے کثرت نہیں, اپنے رب سے برکت مانگا کرو. یہ ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا. کتنی بیٹیاں باپ کی دہلیز پہ بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئیں, خدا را درد محسوس کرو, ان کا درد محسوس کرو, ان کی تکلیف کو سمجھو. چل میں نے مانا تو جی لیا شان سے, پسند کی بیوی بھی مل گئی, ڈیمانڈ کی دولت بھی مل گئی, کیا مرے گا نہیں؟ اگر یہ گمان ہے کہ نہیں مرے گا تو سن, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. بچنا کسی کو نہیں ہے, مرنا سبھی کو ہے. اگر حضور نے یہ پوچھ لیا کہ یہ بچی تیری وجہ سے زہر کھا کے مری تھی, اس کے بال سفید ہو رہے تھے, یہ باپ کی شرم برداشت نہ کر سکی, اس نے زہر کھا لیا, بتا تیری دولت کس کام کی تھی؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ کہنا آسان ہے ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, لیکن یہ نعرہ ہر ایک کے منہ سے اچھا نہیں لگتا. یہ نعرہ صرف احمد رضا جیسے کے منہ سے اچھا لگتا ہے. ہماری اوقات, ہماری حیثیت, وہ عشق کا امام, سینکڑوں سے زیادہ علوم و فنون پہ مہارت رکھنے والا, خدا را سمجھے ذرا, جس نے آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت کی ہو, جس نے قوم کو 1000 کتابیں دی ہو, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے. مجرم کو نہ شرماؤ. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی اوقات کو دیکھیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. ہم سینکڑوں بار بھی کہیں ہم ان کے ہیں تو کیا بنتا ہے یار؟ وہ ایک بار بھی کہہ دیں یہ میرے ہیں تو کام بن جائے گا. وہ ایک بار بھی کہہ دیں یہ میرے ہیں تو کام بن جائے گا.
سمجھے ذرا، جب بچیوں کے بالوں میں سفیدی اتری نا، چاندی اتر آئی، تو باپ پالتے پالتے بوڑھا نہ ہوا، بچیوں کی سفیدی دیکھ کے ٹوٹ گیا۔ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ خالی کرامتیں سنیے نا، ذرا دل تھام کے میری باتیں سن، دل تھام کے سوچتے رہ جاؤ گے کیا ہم 11ویں بڑی بات ہے، ان کی 11ویں کھانے کے بھی لائق ہیں کہ نہیں؟ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، کبھی اپنے آپ سے پوچھو گے ہم کیا کر رہے ہیں۔ سمجھے ذرا اور غور سے سمجھے۔ پہلی بات تو ہم کسی غریب کو اپنانے تیار نہیں، اور اگر قسمت سے اس کا کہیں رشتہ ہونے لگے تو یہ جو لڑکی دیکھنے والے لوگ آتے ہیں، مجال ہے یہ چائے پی کے ذرا پیر سیدھے کر لیں۔ حضرت جیسے دیکھنے والے گھر سے 2 قدم نکالتے ہیں نا، تو چوکھٹ سے چپکا ہوئی کوئی منمنا یا منمنی کھڑی ہوتی، حرام خور دجال وقت لگ جاتے۔ کیسے آئے تھے؟ لڑکی دیکھنے آئے، کہتے اچھا پسند آ گئی؟ ہاں بولے ٹھیک ہے، تو کہتے اچھا تو اس کا مطلب پورا پتہ نہیں ہے تمہیں، اتنی سی پن لگائی، اچھا پتہ نہیں ہے اس کا مطلب تمہیں؟ کون کھڑے ہو گئے؟ کیا مطلب؟ بولے نہ بھائی ہم کچھ نہیں کہیں گے، میں جا رہا ہوں گھر کو، تم جانو تمہارا کام جانو۔ اتنی پن لگا کے چلا گیا، یہیں سے میل پیدا ہو گیا۔ پھر کہہ رہا ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی، سوچ تو صحیح، جب تم نے اتنی سی پن لگائی پھی پڑ گئی۔ وہ جو بیٹی کو دکھا رہا تھا نا، اس نے آج پڑوسی سے 10,000 ادھار لیے تھے اور کہا تھا اگر بیٹی کا رشتہ پکا ہو گیا نا تو ہنستے ہنستے تیرا قرضہ اتار دوں گا، لیکن تمہاری اتنی سی پن کی وجہ سے آج پھر غریب کی بیٹی ہنستے ہنستے رہ گئی، آج پھر اس کے مقدر سے مسکراہٹ چھن گئی، آج پھر اس کے نصیبوں سے ہاتھوں کی مہندی چلی گئی، آج پھر اس نے سرخ چوڑا پہننے کا حق کھو دیا۔ جی کدھر رکھے ہو تم؟ کہاں پڑے ہو تم؟ جنت یوں ہی سستی نہیں ہے جو مل جائے گی، جتنی آسان جنت ہے اس سے آسان جہنم ہے، اس کو کیوں بھولے بیٹھے ہو تم؟ اور رشتہ ہو گیا، پن لگائی پھر چھوٹ گیا، اگر پن سے بھی نہیں چھوٹا تو پھر انتظار کرتا ہے برات کا، برات کا انتظار ہے، حساب لگایا جا رہا ہے برات کب آئے گی۔ سن ذرا کتنے گھر اس لیے اجڑ گئے کہ برات آنے سے ایک دن پہلے فون آتا ہے، سنو جی بلٹ دو گے تو برات آئے گی، گاڑی دو گے تو برات آئے گی، ورنہ اپنی بچی کا رشتہ کہیں اور کر دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ آواز خالی لڑکی کے باپ تک پہنچی؟ نہیں، جب یہ خبر سے بیٹی کی آنکھ کا آنسو گرانا تو اس آنسو کے ٹپکنے کی آواز گنبد خضرا تک چلی گئی ہے، حضور کے کانوں تک گئی ہے۔ تیری اس حرکت کی وجہ سے اگر کوئی برات لوٹ گئی ہے یا برات نہیں آئی ہے تو تجھے کیا لگتا ہے تیری بیٹی راجہ مہاراجہ کے گھر میں رہے گی، رانی بن کے رہے گی؟ یاد رکھیے گا یہ دنیا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں سکھ میں رہے، خدا کی قسم تم دوسرے کی بیٹی کو سکھ دو، اللہ تمہاری بیٹی کو رانیوں جیسی عزت عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، پیغام اسلام، عظمت اسلام، شوکت اسلام۔ ستم صرف غیروں کے ہی نہیں، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ بھائی میں اتنا پریشان کس موضوع پہ بات کروں؟ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ میں تقریر کے جوہر دکھانے نہیں آیا، میں درد دل تم سے کہنے آیا ہوں۔ کاش آج کے بعد کسی ایک بیٹی کو اگر سکھ والی زندگی مل گئی، میں سمجھوں گا میرا آنا قبول ہو گیا، اشرف بھائی کا بلانا قبول ہو گیا۔ یہی سوچ کے بدر بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوں، کاش جس بیٹی کو میرے نبی نے عزت بخشی تھی پھر سے کسی بیٹی کو عزت مل جائے۔ یہی سوچ کے گلیوں کے چکر کاٹ رہا ہوں، ورنہ میں بھی چاہتا ہوں اتنی جنت سستی کر دوں کہ لوگ سبحان اللہ کہتے کہتے پگلا جائیں، لیکن نہیں، بہت نعرے لگا لیے،
خالی نعروں سے کام نہیں چلے گا، اب زمین پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ او بھائی آپ سے میری اتنی گزارش ہے، خدا نہ میری باتوں کو دل پہ لے کے جائے۔ یہاں تک غیروں کے ستم تھے، ستم اپنوں نے بھی کم نہیں کیے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنیں، باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حق ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ 1400 سال کے بعد لوگ چیخ کے کہہ رہے ہیں عورت کو حق دو، تو 1400 سال کے بعد کہہ رہا ہے 1450 سال پہلے میرے نبی نے کہا تھا باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حق ہے، دیا 2 لاکھ کا جہیز دے کر کے سمجھتے ہم نے اس کی 70 لاکھ کی جائیداد کا حق ادا کر دیا۔ 2 حصے بیٹے کے ہوتے ہیں، 1 حصہ بیٹی کا بنتا ہے، یہ اسلام کا قانون۔ لیکن دیا دیتا ہے کوئی نہیں نا۔ میں کہتا ہوں صرف وہ حصہ جو شریعت نے بیٹی کے لیے لازم کیا ہے نا، اگر وہ دینا شروع کر دو نا تو پھر بیٹیاں غریب کی بھی حویلی میں بیٹھی نہیں رہیں گی، پھر یہ جہیز کی ڈیمانڈ کی جو لعنت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ خالی وہ دینا شروع کر دو جو رکھا گیا اسلام نے رکھا، وہ نہیں دیا۔ بیٹی گئی، بہت غور سے میری بات سنیں، وقت بہت کم ہے، بس میرے خیال سے بہت زیادہ ہوگا تو 10 منٹ کا وقت ہے، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ سمجھ پا رہے نا میری بات؟ اللہ سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ جب بیٹیوں کی شادی ہوگی اور ہم نے اس کو اس کا حق دیا نہیں، ہم نے اس کو اس کا حق دیا نہیں، بیٹی کے گھر پہ بیٹی پیدا ہو، اللہ نے اس کو جوان کیا، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کی جگہ پہ پھر بھائی آئی۔ میں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں، خدا را باپ کے انتقال کے بعد نا بہنوں کو لاوارث نہ بنا دینا، بہنوں کو لاوارث نہ بنا دینا، بلکہ یہ کرنا ہے کہ جب تجھے پتا چلے نا بہن آ رہی ہے تو بیوی کو اور خود دونوں اتنا سمجھ لیں کہ اس کے سامنے منہ بگاڑ کے نہیں آنا ہے۔ یہ سچی بات ہے، باپ کے انتقال کے بعد جب بہنیں گھر آتی ہیں نا تو بھابھیوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ کسی کی بیوی کو برا لگ رہا ہو نا تو وہ یہاں سبحان اللہ نہ کہے، ورنہ گھر کوٹا جائے۔ سنیں میری بات، نہ لائیو چل رہا تو کیا ہوا، کیمرے کا منہ ادھر کو ہے ہی نہیں، بول سکتے ہو آپ نڈر ہو کے، پھنسیں گے تو ہم لوگ پھنسیں گے، مجرم تو ہم کہلائیں۔ آئی نا جب بیٹی تو بھاوی نے منہ بگاڑ دیا، بہت جلدی جلدی آ رہی ہو، تمہیں پتا تمہارے بھیا پہلے سے ہی ٹینشن میں، آنے والی ہے جنوری کی چھٹی اسکولوں کی، دسمبر جنوری کی حضور جب چھٹی ہوتی ہے نا تو بہنیں انتظار کرتی ہیں جب چھٹی ہوگی بھائی کے گھر جائیں گے۔ ان چھٹیوں میں بہنیں بچوں کو لے کے بھائی کے گھر آتی ہیں، لیکن ایک ہی دن ہوتا ہے کب ٹوٹ جائے تو بہن کے بچوں پہ الزام، دودھ پھٹ جائے تو ذمہ دار بہن کے بچے، بلی دودھ پی جائے تو ذمہ دار بھانجے، اگر آٹا خراب ہو جائے تو ذمہ دار بھانجے، دودھ گر جائے تو ذمہ دار بھانجے، کھانا خراب ہو جائے تو ذمہ دار بھانجے ہیں۔ اتنے تانے دیے جاتے ہیں کہ بہنیں دل کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں، 15 دن کا خیال لے کے آتی ہیں، لیکن بھابھیوں کے تانے انہیں 4 دن رکنے نہیں دیتے ہیں۔ 3 ہی دن میں بچوں کو سمیٹ کر کے بہنیں گھر چھوڑ کے چلی جایا کرتی ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ، یہ جو بہنیں تمہارے دروازے پہ آتی ہیں یہ آفت بن کے نہیں آتی ہے، خدا کی رحمت بن کے آیا کرتی ہے۔ یہ جو تیرے دروازے پہ آئی ہے ایسا نہیں ہے اسے شوہر کے گھر روٹی نہیں مل رہی تھی، اسے کھانا نہیں مل رہا تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھوکی تھی، نہیں، خدا کی قسم یہ جو 8 دن یہاں گزارنے آئی ہے تیری منحوس شکل دیکھنے نہیں آئی تھی، تیری دل کی باتیں سننے نہیں آئی تھی، بلکہ اس کو خیال یہ تھا چلو چل کے اس بستر کو دیکھیں جس پہ میرا باپ لیٹا کرتا تھا، اس دیوار کو دیکھیں جو میرے باپ نے بنائی ہے، اس درخت کے نیچے بیٹھے جو میرے باپ نے لگایا تھا۔ خدا کی قسم یہ بیٹیوں کا احساس ہوتا ہے
کہ باپ قبرستان چلا جائے، اس کے لگے پیڑ کے نیچے جب بیٹیاں بیٹھ جاتی ہیں مسکرا کے کہتی ہے اس کے جھونکوں میں باپ کے دامن کی خوشبو کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، غوث الورا کانفرنس، فیضان مخدوم اشرف، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ بہت رویے نہ بدلے، پڑھے اسلام سیکھے تھی، ہم اپنوں کے لیے دروازے بند کر رہے۔ وہ بغداد والا جسے پیران پیر کہتے تھے، روشن ضمیر کہتے تھے، خدا کی قسم جس کی سخاوت کا عالم یہ تھا، آپ ہر 11ویں کو لنگر کرتے، ہر 11ویں کو لنگر کرتے۔ 11ویں والا 3 وجہ سے 11ویں والا کہا جاتا ہے، 3 وجہ ہے جو 11ویں والے کو 11ویں والا کہا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ حضور کے نام کا لنگر کرتے، دوسری وجہ یہ ہے کہ 10 دن آپ لوگوں کو مرید کرتے تھے، پھر 11ویں دن بیٹھا کے سب کو ولی بنا دیتے تھے، اس لیے بھی 11ویں والا کہا جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی 11ویں والا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مدینے والے کی محفل سجاتے تھے، لنگر کرتے تھے۔ ایک دن کچھ نہیں تھا، ہاتھ خالی تھے، مریدوں نے کہا حضور لنگر نہیں چلے گا، فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہے، کہا کچھ تو ہونا چاہیے، لنگر ضرور ہونا چاہیے، آپ کی چوکھٹ اور کچھ نہ بٹے مزہ نہیں آئے گا۔ فرمایا چلو پیسے تو نہیں ہے، جاؤ بغداد کے سارے ڈاکو چور جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں سارے اکٹھے کر کے لائے جائیں۔ بغداد والا بتا رہا ہوں کون، کہنے لگے جتنے بھی ڈاکو اور چور ہیں سارے اکٹھے کر کے لاؤ، کہنا غوث الاعظم نے بلایا، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے۔ فرمانے لگے آج کچھ نہیں تھا بانٹنے کے لیے، تو ہم نے آج نیا تبرک بانٹنا ہے۔ کہا کیا؟ سارے چوروں کو بٹھا کے نگاہ ڈالی، سب کو تحفے میں ولایت عطا فرما دی تھی، سب کو ولایت عطا فرما دی تھی۔ کہنے لگے حضور یہ کیا؟ فرمانے لگے حضور کی در کی خیرات ہے، خالی نہیں رہے گی، روز جب بھی 11ویں آئے گی کچھ نہ کچھ بانٹا جائے گا۔ وہ بغداد والا نہر دریائے نیل پار کرنا، مریدوں کے ساتھ ہے، شاگرد بھی ساتھ میں ہے۔ ہاں بغداد والا چیمٹے والا پیر نہیں ہے، پھکنی والا پیر نہیں ہے، چٹیا والا پیر نہیں ہے، 10 انگوٹھی پورا بسات کھانا والا پیر نہیں ہے، وہ بغداد والا پیر ہے، وہ بغداد والا پیر ہے، وہ فقہ والا پیر ہے، وہ تفسیر والا پیر ہے، وہ حدیث والا پیر ہے، وہ قرآن والا پیر ہے، وہ سنت والا پیر ہے، بہت ماشاءاللہ، سنت والا پیر، بے شک حق ہے، حق ہے، سنت والا پیر۔ کیا کہنا، وہ خالی چمچے نہیں رہتے تھے، شاگرد رہتے تھے ساتھ۔ ہاں علی والے جہاں بیٹھے وہیں محفل سجا بیٹھے، آئے ہیں، واہ 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 واہ، علی والے جہاں بیٹھے، بھائی جہاں چاہتے تھے وہیں درسگاہ لگ جاتی تھی۔ اور سنیں ساتھ جا رہے ہیں، دریائے نیل کے کنارے غریب کھڑا رو رہے ہیں، فرمانے لگے بات کیا ہے، بات کیا ہے؟ جانتے ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور دریائے نیل پار کرنا تھا اور کرایہ نہیں تھا، کشتی والے نے دھکا دے کے اتار دیا۔ بڑے پیر تھے، کسی چھوٹے موٹے غریب کو نظر میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ ہے نا؟ آج تو ہمیں وہی پیارے ہیں جو ہمیں اچھے گدوں پہ لٹائیں، جو ہمیں سوکھی چارپائی پہ بٹھائے، ہم تو اس کا نام بھی یاد نہیں رکھتے۔ یہ مزاج ہے ہمارے۔ بڑے پیر کو دیکھو، فرمانے لگے اچھا، شاگرد سے کہا دوڑ کے جا، میری درسگاہ میں سونے کے سکوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، آج پیسہ کاغذ کا ہے، اس وقت پیسہ سونے کا تھا۔ آج سونا دیکھنے نہیں مل رہا ہے، اس وقت سونا غریبوں کی تھیلیوں میں رہتا تھا۔ فرمانے لگے جلدی دوڑ، سونے کے سکوں کی تھیلی، 100 سکے تھے۔ شاگرد دوڑ کے لے آیا، حضور آپ نے کشتی والے کو بلایا، فرمانے لگے یہ سونے کے سکوں کی تھیلی ہے، رکھ لے۔ اس نے کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس غریب نے بتایا کہ تو نے اسے کرائے کی وجہ سے دریا پار نہیں کرایا۔ کہتے ہیں اس تھیلی کو رکھ لے، آج کے بعد کوئی بھی غریب آ جائے نا، اسے کرائے کی وجہ سے دھکا نہ دینا،
عبد القادر تجھے یہ دیکھ کے جا رہا ہے جو بھی غریب آئے اسے عبد القادر کے کرائے سے دریا پار کر۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ وہ تو غیروں پہ اتنے مہربان، ہم اپنوں کے لیے دروازے بند کر لیتے۔ ایک بھائی ہاسپٹل میں چلا جائے، دوسرا فون بند کر کے بیٹھ جاتا کہیں پیسے ادھار نہ مانگ لے۔ دنیا اتنی مطلبی ہو گئی ہے کہ ہم تو ادھار بھی اسی کو دیتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، غریب کو تو کوئی ادھار دینے بھی تیار نہیں۔ یہ حساب لگاتا یہ دے گا کہاں سے؟ شکر ادا کرو رب نے مسلمان بنایا ہے، اور ہمارا اسلام اتنا پیارا مذہب ہے۔ ہمارے نبی نے بتا دیا تم کسی غریب کو ادھار دو 8 دن کے لیے، 8 دن میں وہ آپ کو پیسہ واپس نہ دے، پھر آپ سے کہے کہ مجھے 8 دن کی مہلت دے، تو ہمارا دین کہتا ہے تم 8 دن کی اسے مہلت دو گے نا، اللہ تمہیں ہر دن اتنے ہی پیسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، آم کے آم گٹلیوں کے دام، بہت خوب، پیسوں کے مالک بھی بنے رہو گے اور اللہ تمہیں نیکیاں بھی عطا فرماتا رہے گا۔ لیکن ہم تو پیسہ وہیں لگانا ثواب سمجھتے ہیں جہاں 4 لوگ تعریف کر دیں۔ مینار بنا دو 15 فٹ کا میری طرف سے، 40 فٹ میری طرف سے، 40 فٹ کا مینار دنیا دیکھے گی، غریب بھائی کا علاج کسی کو دکھے گا نہیں۔ صرف اس لیے فون بند کر لیا۔ دین سیکھے، میرے نبی کو دیکھے، دونوں عالم کا مالک مختار ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ اگر تھک گئے تو زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، اگر نہیں تھکے تو پھر اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ بہت سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، سلطان پور ہے ماشاءاللہ، نہیں بہت سمجھدار ہے۔ بات ہی میں نے کہا اگر تھک گئے تو زور سے بولے سبحان اللہ، قطعی زور نہیں لگائے۔ ہاں جب آل نبی بیٹھے ہوں، اولاد رسول ہو، تو پھر بندہ سو گیا تو تقدیر نہیں سو جائے گی، ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ چلو ذرا 5 منٹ ہیں بھی میرے پاس نا، چلوں آگے؟ مجھے بات یاد آ رہی تو بتا جاؤں۔ میرا نبی کائنات کا مالک و مختار ہے۔ ہم تو ہر رشتے کو نا دولت میں تولنا چاہتے ہیں، دولت۔ بہن کے گھر جائے گا نا، 4 دن ممبئی میں پیسے کیا کما لیے بھنگار کا کام کر کے، بہن کے گھر جا رہے ہیں نا، سیکنڈ ہینڈ گاڑی لایا پردیس سے، اور سیٹھ جی گاؤں میں کہلا رہے ہیں نا، بہن کے گھر جا رہا ہے تو اس نے کتنی بھی اچھی چادر بچھائی ہے نا، پہلے رومال سے یوں جھاڑے گا، کتنی بھی صاف چادر ہو، یہ دکھانا چاہتا کہ اب ہم سیٹھ ہو گئے۔ جب بہن کے دروازے پہ جاؤ نا تو اگر مٹی والی چادر بھی ہو نا، جھاڑنا مت، اسی پہ شکر ادا کر کے بیٹھ جانا، اس لیے کہ نئی چادر مارکیٹ میں ملا کرتی ہے اور بہنیں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں۔ چادر جھاڑ کے نہ بیٹھنا، نئی چادر مارکیٹ میں مل جائے گی لیکن بہنیں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں۔ جانا تو جھاڑنا مت۔ بچے لے کے جا رہا، بچوں نے اٹھایا کچھ چیز کھا لی، نا نا نا، اس پہ مکھی بیٹھی تھی، تو مٹی کھا کے بڑا ہوا، اب مکھیوں سے بھی بوجھ لگنے لگا تجھے۔ اسی گاؤں میں جب رہتا تھا تو صبح سے شام تک 50 گرام دھول کھیت میں کھا جاتا تھا، آج مکھیاں بوجھ لگ رہی ہے۔ پتا چلا بوجھ مکھیوں میں نہیں، بوجھ اس کی سوچ میں پیدا ہو گیا ہے۔ جب ہم کھیت میں کام کرتے تھے کینسر سے محفوظ تھے، جب ہم مٹی کھاتے تھے برین ٹیومر سے محفوظ تھے، جب ہم اپنوں کا جھوٹا کھاتے تھے نا تو برین ہیمریج نہیں ہوتا تھا، ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو انگریزی دوا ہوتی ہے اس میں 1 فائدہ 99 نقصان ہوتے ہیں، اور جو اپنوں کا جھوٹا ہوتا ہے اللہ اس میں 100 کے 100% فائدہ دیتا ہے۔ ہم نے اپنوں کا کھانا چھوڑ دیا نا، آگے کا اپنوں کا جھوٹا پھینک دیتے
میں نے پہلے ہی کہا تھا ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، پیار بانٹو یار، پھر دیکھو اللہ بنا دبا کے ٹھیک کرتا ہے کہ نہیں۔ دلوں میں گنجائش نہیں، سگی بہن کو ذلیل کرتے ہیں۔ سن میرا نبی ہے، عید کے دن بہن آ جائے، آ گئی بڑی جلدی، تیرے یہاں عید نہیں تھی، شام کو آ جاتی، کیوں بوجھ بن گیا تجھ پہ؟ نہیں مجھے وہاں جانا تھا، تو آ گئی تو اب رکنا پڑے گا۔ اور سون، چائے پی کے بھیا کہنے والے 1000 ملیں گے، اور تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا کر کے بھی تجھ کو بھائی کہنے والی بہن دوبارہ نہیں ملے گی۔ بہت اسے کہتا ہے تو صبح ہی آ گئی، شرم کر اور سمجھ ذرا میرا نبی حضور کی کوئی سگی بہن ہے، میں تو کہتا ہوں دنیا کو حضور کی سیرت سکھاؤ۔ یہ جو بھونک رہے نا میرے نبی پہ، انہیں اوقات یاد آ جائے گی، انسانیت کا فرد کامل اگر کوئی ہے تو صرف میرا نبی ہے۔ بے شک زندہ باد زندہ باد۔ سنیں ذرا، اس دور کی کہانی ہے جب بیٹیاں باپ سمجھی جاتی تھی، جب کوئی سگی بہنوں کو بہن کہنے تیار نہیں ہوتی، اور میرے نبی کی کوئی سگی بہن ہی نہیں تھی، اکلوتا ہے میرا نبی، رب نے در یتیم بنایا ہے، در یتیم، کوئی سگا نہیں میرے نبی کا۔ جانتے ہو حضور اپنے آرام گاہ میں، خیمے میں، ایک جنگ ہوئی، جنگ کے نتیجے میں جو دشمن تھے کچھ بھاگ گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے۔ سنتے رہیے، قیدی بنا لیے گئے۔ جب قیدی کچھ لوگ بنا لیے گئے تو جو قیدی بنائے گئے نا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ آقا کریم نے اعلان فرمایا جسے اپنے قیدی آزاد کرانے وہ فدیہ دے، اتنا پیسہ دے جو رقم مقرر کی ہوئی، اور اپنے قیدی بلا کے لے جائے۔ اتفاق دیکھیے کہ جس قبیلے سے جنگ ہوئی تھی وہ قبیلہ حضور کی رضائی بہن حضرت شیما کا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کس کا؟ حضرت شیما۔ یہ سگی بہن نہیں ہے، یہ حضور کی دودھ والی بہن ہے، رضائی بہن، یعنی اس ماں کی بیٹی ہے جس نے حضور کو دودھ پلایا تھا، اس ماں کی نہیں جس نے پیدا کیا تھا، اس ماں کی بیٹی ہے جس نے صرف دودھ پلایا تھا۔ ان کے کچھ قیدی آ گئے، لوگ چندہ کرتے 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 حضرت شیما کے دروازے پہ آ گئے۔ کون ہے؟ شیما چندہ کس چیز کا؟ قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، جنگ ہوئی تھی، انہیں آزاد کرانا ہے۔ آپ پوچھتی جنگ کس سے ہوئی ہے؟ وہ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ سے ہوئی ہے۔ جیسی اتنی بات سنی نا حضرت شیما کی کانوں میں یہ نام گزرا نا، زمین پہ یہ نام کسی کا تھا ہی نہیں، فوراً آنکھوں میں چمک آ گئی، کہنے لگی ایک بار پھر بتانا۔ کہا محمد ابن عبداللہ سے۔ کہا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو مکے سے ہجرت کر کے آئے گئے؟ کہا ہاں وہی ہے۔ کہ ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ماں کا نام آمینہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگی پھر دوپٹہ اوڑھ باہر آ گئی، کہنے لگی اب چندہ نہ کرو، مجھے اس کی چوکھٹ پہ لے چلو، چندہ نہ کرو مجھے لے چلو۔ سب نے کہا سن، اتنے قیدی پکڑ رکھے ہیں، اتنے بڑے لشکر کو اس نے ہرا دیا، اور تو کہہ رہی ہے مجھے لے چلو۔ فرماتی تم نہیں جانتے ہو وہ رشتے میں میرا بھائی لگتا ہے، وہ رشتے میں میرا بھائی لگتا ہے۔ کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہا وہ ایسے نہیں چھوڑے گا۔ فرمانے لگی لے کے چلو نا، بھائی کی بارگاہ میں دولت کا سکہ نہیں، بہن کی جھولی کا سکہ چلے گا۔ بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اتنا ناز کرتی ہے، اگر بھائی سگا بھائی ذرا سا سیکریٹری بن جائے پورے محلے میں کہتی ہے میرے بھائی نے ممبرشپ کا الیکشن جیتا ہے، پردھان بن جائے سب سے کہتی میرا بھائی پردھان ہے، منتری بن جائے پورے علاقے میں کہتی ہے میرا بھائی منتری بن گیا ہے، بھائی حافظ قرآن بن جائے پکڑ پکڑ کے بتاتی ہے یہ جو نعت پر لگا کے نا یہ میرا بھائی ہے، یہ جو تقریر کر لگا کے یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی ذرا سی اونچائی پہ آ جائے، بہنیں کتنے فخر سے کہتی ہے یہ میرا
بھائی ہے جس نے فرسٹ نمبر حاصل کیا ہے، یہ میرا بھائی ہے جس نے ایم اے کیا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اتنا ناز بہنوں کو ہوتا ہے۔ حضرت شیما نے کہا تھا مجھے لے کے چلو، وہ میرے بھائی لگتے ہیں۔ پہلے تو یقین نہیں کیا، لوگوں نے کہا چلو لے کے چلتے ہیں۔ جانتے ہو حضرت شیما چونکہ دیہات کی رہنے والی ہے، آقا کریم کی چوکھٹ پہ جا رہی ہے۔ اب وہ دور نہیں تھا کہ کوئی آقا کی راہ میں کانٹے ڈال دیتا، اب وہ وقت بھی گزر چکا ہے، اب کوئی کوڑا نہیں ڈال سکتا ہے، اب دیوانے تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اب حکم بدل چکا ہے۔ اور محبوب سے ملنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں آؤ گے، پہلے غسل کرو گے، 2 رکعت سجدہ شکر ادا کرو گے، اس کے بعد صدقہ کرو گے، پھر محبوب تک آؤ گے۔ اب حکم بدلا جا چکا ہے، لیکن حضرت شیما آ رہی ہے، اس خیمے تک آئی ہے جہاں میرے نبی آرام فرما ہے، قبیلے والے ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرت شیما آگے آگے ہے۔ جب حضور کے خیمے میں جانے کی کوشش کی، دیوانوں نے تلواریں لگا دی، آواز دے کے کہا خبردار دیہاتی عورت، کدھر منہ اٹھائے جا رہی ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے یہ رب کے محبوب کی آرام گاہ ہے، یہاں سر اٹھا کے نہیں سر جھکا کے چلا جاتا ہے۔ جب اتنا سنا ہے حضرت شیما نے کہا خلو سبیلی، میرا راستہ خالی کرو۔ کہا کس لیے؟ کہا میں تمہارے پیغمبر کی بہن لگتی ہوں۔ جیسے اتنا کہا ہے تلواریں تو تلواریں، نظریں بھی حیا سے جھک گئی تھی۔ کہا بتا تو صحیح پیاری، میرے نبی کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، تو کون ہے؟ کہا جاؤ ان سے جا کے کہتا ہوں تمہاری بہن ملنے کے لیے آئی ہے۔ ایک صحابی دوڑے، آقا خاتون ہے، دیہاتی عورت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ سرکار آپ کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، پھر یہ کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ذرا پوچھو تو صحیح، اگر میری بہن ہے تو کوئی نشانی ہے کہ نہیں؟ جب آئے ہیں پوچھنے کے لیے، بچی نے آستین اوپر کی ہے اور یہاں پہ دانتوں کے نشان دکھائے ہیں۔ کہا جاؤ ان سے جا کے کہہ دینا بچپن میں کوئی کہہ رہی تھی جو وحدانیت کے خلاف جملہ میرے منہ سے نکلا، انہوں نے بچپن میں دانت گاڑ دیے تھے، مجھے اپنے بھائی سے اتنا پیار ہے، آج تک دانتوں کا نشان مٹنے نہیں دیا ہے۔ کہا دوسری نشانی اگر پوچھیں ان سے کہہ دینا وہ آئی ہے جو یہ تجھے گود میں لے کے کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمدا۔ کہا بس اتنا کہہ دینا۔ جب صحابی اندر آئے ہیں، آقا وہ جو دیہاتی عورت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، نشانی کے طور پہ 2 دانتوں کے نشان ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے وہ آئی ہے جو لوری دے کے کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمدا۔ اتنا میرے نبی نے سنا ہے، اتنی تیزی سے اٹھتے ہیں کہ نبوت والی چادر کاندھے سے سرک کے نیچے آ جاتی ہے۔ حضور نے دوڑ لگائی ہے، صحابہ آنے تو میری بہن آ رہی ہے، آنے تو میری بہن آ رہی ہے، آنے تو میری بہن آ رہی ہے۔ دوڑتے دوڑتے سرکار باہر تک آئے ہیں۔ حضرت شیما نے حضور کو دیکھا، حضور نے بہن کو دیکھا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رونے لگ جاتے ہیں۔ آقا کریم نے سب کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ سرکار دیکھ کے بہن کو رو رہے ہیں، بہن دیکھ کے مصطفیٰ کو رو رہی ہے۔ اب جب اندر آ رہے ہیں، حضور کے ہاتھ میں بہن کا ہاتھ ہے، حضور کے ہاتھ میں بہن کا ہاتھ ہے۔ آقا کریم ہاتھ پکڑ کے آ رہے ہیں۔ جب بہن نے ہاتھ پکڑا ہے، قبیلے والے ہیں، سرکار نے مزمل والی چادر جس پہ رب کے سلام آتے تھے وہ زمین پہ ڈالی۔ کہا بہن اس زمین پہ بیٹھ جائیے۔ ہاتھ پکڑا ہے، خیال آیا ہے، کچھ کہتی ہے آقا آپ سے تنہائی میں بات کرنی ہے۔ کہا اچھا۔ حضور بہن کے ساتھ تنہائی میں گئے۔ کہا کیا کہنا چاہتی ہو؟ بہن کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ بہن نے دامن کی جھولی بنائی اور کہا تھا بھائی یہ جو قبیلے والے آئے ہیں انہیں یہ بتایا ہے کہ میں تیری بہن لگتی ہوں، میں نے پیسے نہیں لے کے آئی ہوں، آج بہن کی بات پوری رکھ کے اپنی بہن کی عزت بڑھا دینا۔ اتنا میرے نبی نے سنا ہے، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ آقا کریم نے کہا بہن اب یہ فیصلہ یہی نہیں ہوگا، اب یہ فیصلہ یہاں نہ ہوگا بلکہ تیرے قبیلے والوں کے سامنے ہوگا۔ رو کیوں رہی ہے؟ چولی پھیلا کے بھائی کو شرمندہ نہ کر۔ میرے نبی نے بہن کی جھولی کھول دی ہے۔ آقا کریم آئے ہیں، بہن کو اپنی چادر پہ بٹھایا، خود سامنے 2 زانو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کون بیٹھا ہے؟ جس کے لیے مسجد اقصی میں سارے نبی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہ بہن کے آگے بیٹھا ہے۔ جو عرشوں پہ گیا کہ فرشتوں نے ہاتھ باندھے ہیں، وہ بہن کے آگے بیٹھا ہے۔ جو جنت میں جاتا ہے حوریں سلامی دے رہی ہے، وہ بہن کے آگے بیٹھا ہے۔ 2 زانو بیٹھ کے کہتے ہیں اب بتا شیما کیا چاہیے؟ بھیا میرے کچھ قیدی ہے جو آپ کے پاس ہے، میں لینے آئی ہوں۔ آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ آج تک میں نے جو کیا ہے
تم سے مشورہ لے کے کیا ہے، لیکن آج میری بہن آ گئی ہے، آج مشورہ نہیں لوں گا۔ جتنے قیدی ہیں لا کے بہن کی جھولی میں ڈال دو، سارے بہن کے نام پہ قربان ہے، سارے قیدی لا کے ڈالے گئے۔ کہا بلال تو تو میرا وزیر خزانہ ہے، دیکھ میرے پاس کتنی دولت ہے، چند بکریاں اور کچھ پیسے تھے، آقا نے وہ بھی بہن کی جھولی میں ڈال دیے۔ جب اتنا دے کر کے بہن جانے لگی، صحابہ کہتے آقا اس سے تو کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے لیے اتنا کر لگے ہیں۔ آقا فرماتے صحابہ میں دنیا کو بتا رہا ہوں، اگر بہنیں دروازے پہ آ جائیں خالی نہیں جانی چاہیے، خالی جھولی لے کے آئے، جھولی بھر کے جانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، عظمت اسلام، مذہب اسلام، مصطفیٰ جان رحمت، چار یار مصطفیٰ، اولیاء کرام، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ حیدری۔ اس کو تھوڑا آواز دے دے بھیا، تھوڑا سا توجہ ہے سارے لوگوں کو۔ بھائی ہم شجرے کی طاقت نہیں رکھ جائیے، بس تھوڑا سا شجرے کی طاقت نہیں، شجرے کی طاقت نہیں بھائی، دیکھو سمجھے، اللہ سلامت رکھے۔ بیٹھ رہے بہت غور سے میری بات سن لیں، یہ میرے نبی، یہ میرے نبی ہے۔ بہن دروازے پہ دودھ والی بہن آئی ہے، جھولی بھر کے بھیجی ہے۔ صحابہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کبھی دروازے پہ بہن آ جائے خالی نہ لوٹانا، خالی جھولی لے کے آئے نا تو جھولی بھر کے جانی چاہیے۔ اس لیے خدا صرف تیرے مقدر کا نہیں، بہن کے مقدر کا بھی دیا کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ۔ آج بھائی اشرف صاحب نے اپنے والد مرحوم مولانا عبد الماجد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے بغداد والے کی محفل سجائی ہے، بغداد والے کی محفل سجائی ہے، اور ہمارا یقین ہے آج ان کی قبر پہ فرشتوں نے جب رب کے کرم کی گٹھڑیاں کھولی ہوں گی نا، انہوں نے پوچھا تو ہوگا نا فرشتوں یہ اجالے کدھر سے آ رہے ہیں، تو کہتے تو ہوں گے نا فرشتے مبارک ہو ایسا بیٹا چھوڑ کے آیا ہے جس نے 11ویں کے مہینے میں تیری بخشش کے لیے بغداد والے کی محفل سجا رکھی ہے۔ آج تیرا قادری ہونا کام آ گیا ہے، آج تیرا بغداد والے کی نسبت سے جڑا رہنا کام آ گیا ہے۔ اللہ سب کو ایسے بیٹے عطا کرے، سب کو ایسے بیٹے عطا کرے۔ دنیا باپ کی جائیداد کو مال غنیمت سمجھ کے ڈانس کرتی ہے، تیرے باپ تیری اولاد تیری دولت کو تیری بخشش کے لیے خرچ کر دے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ سے ایسی اولاد مانگو جو مرنے کے بعد سال میں ایک محفل ایسی سجائے جس میں باتیں مدینے والے کی ہو، بخشش ہماری ہونے لگ جائے، تاکہ روح کو سکون ملے، قبر میں آرام ملے۔ ہاں یہ اولادیں یہ تبھی اچھی ہوتی ہیں جب لقمے حلال کے کھلائیں۔ بات لمبی پڑ جائے گی، بس اتنا یاد رکھیے گا، میں نے پہلے ہی کہا تھا زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے، ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے، نسل اچھی ہوتی ہے۔ سلمان بھائی گئے کہ ہیں بھی؟ کدھر ہے سلمان بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ یہ میرا بھائی سلمان ہے، نوجوان ہے۔ میں صحیح بتاؤں ابھی کچھ دن پہلے 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو 11 اکتوبر کو سرولی میں جلسہ کرایا تھا اس نوجوان نے۔ 30 گھر ٹوٹل سنی تھے، 30 گھر سرولی میں، 30 گھر سنی سرولی کے اندر کوڑوں کے پاس۔ آج آ کے خوشخبری دی، کہنے لگے جلسہ ختم ہوا، اگلے دن 30 اور گھروں نے توبہ کر کے مصطفیٰ کے دین میں داخلہ کیا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جبے قبے والے دین کا کام کریں۔ یا رسول اللہ، بیش زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب ماشاءاللہ۔ اس لیے ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے دین کا کام کرے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر صحیح سے لوگوں کو دین بتا دیا جائے نا اور صحیح سے مسلک سمجھا دیا جائے تو اپنی کفریہ مولویوں سے دامن چھڑا کر کے نا دوڑ کے پلٹ کے بریلی کی طرف آئیں گے،
اور ایک نہ ایک دن وہ بھی بولیں گے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ میرے سلمان کی محنت رنگ لائی، آج میرے بھائی اشرف کی محنت رنگ لائے گی انشاءاللہ۔ حضور کی کردار کا یہ سبق دنیا تک جائے گا۔ جس نے رضائی بیگم کو اتنی عزت دی، اگر سگی ہوتی تو کتنی عزت دیتا، سوچے تو صحیح۔ اور اللہ سلامت رکھے، وہاں پہ بھی سلمان بھائی کے گاؤں میں ہمارے ان تمام علماء نے یہ اعلان کیا تھا، سلمان تم اکیلے نہیں ہو، اعلیٰ حضرت کی پوری ٹیم تمہارے ساتھ ہے۔ اس پوری جماعت میں علماء نے ہمارے اعلان کیا تھا تم اکیلے نہیں ہو، پوری ٹیم اعلیٰ حضرت کی تمہارے ساتھ ہے۔ ہم تلوار لے کے نہیں آئیں گے، ہم حضور کا کردار لے کے آئیں گے، ہم بم لے کے نہیں آئیں گے، ہم مدینے والے کی چاغت کا دم لے کے آئیں گے۔ نفرت پھیلانے والے نفرت پھیلائے، ہم حضور کے کردار سے زمانے میں محبت پھیلاتے رہے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ، مفتی حماد صاحب قبلہ، شیر رضویت، شیر رضویت، خلیفہ تاج الشریعہ، خلیفہ تاج الشریعہ، فیضان مختوم سمنا، فیضان مختوم اعلیٰ حضرت فیضان غوث و خواجہ مفتی حماد صاحب قبلہ، اپنا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بس اتنی سی بات آخر میں سمجھ لیں نوجوانوں، ہم نہ بہت جلدی نہ بھڑکاؤ ہو جاتے، دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں مصطفیٰ کا کردار پیش کرنا ہے۔ اگر سمجھ میں بات نہ آتی ہو تو صلح حدیبیہ پڑھ لینا، صلح حدیبیہ پڑھیں، پھر آپ کو ضبط اور برداشت کا حوصلہ آئے گا۔ ہمارے بزرگوں کی بارگاہ میں اکثر لنگر میں دال جانتے ہو کیوں چلتی، جبکہ خزانے میں کمی نہیں ہے، کیا بات ہے، روز مرغے بکرے چلیں، لیکن بزرگوں کے آستانے میں اکثر طاہری اور دال کیوں چلتی ہے؟ وہ پیار بانٹتے۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں نا لنگر چل رہا تھا، ایک کم عمر بچہ بیٹھا تھا، سب کھا چکے، اس نے نہیں کھایا۔ حضرت آئے فرمانے لگے بیٹے تم نہیں کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی میں ہندو دھرم سے، ہمارے ہاں گوشت نہیں کھایا جاتا۔ اتنا سنا اعلان کر دیا آج کے بعد صبح قیامت تک ہمارے لنگر میں کبھی گوشت نہیں بنے گا، یہاں وہ بنے گا جسے سب کھا کے جاتے رہے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا اس پر پابندی سے عمل کریں، جس سے روکا گیا ہے اس سے رکتے رہیں۔ جب یہ عمل کر لیں پھر اللہ والوں کے قدموں سے جڑے رہو، جب ان کے قدموں سے جڑے رہو گے تو شیطان تمہارے عمل کو آ کر کے چرا نہیں سکتا ہے۔ یہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بغداد والے کی خیرات عطا فرمائے، اشرف بھائی اور ان کے اہل خانہ کو نعم البدل عطا فرمائے، بغداد والے کی مولا در کی خاص خیرات عطا فرمائے، جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔